Thank you, Honorable Speaker Saab. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. میں جگر مراد آبادی کے اشعار سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. ہمارے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، میرے کولیگز کے لیے، ہماری پارٹی کے لیے، ہمارے کارکنوں کے لیے مشکلات کے انبار تھے، مشکلات کے پہاڑ تھے، اور آگ کا دریا 9 مئی سے پہلے بھی تھا. لیکن 9 مئی کو میں آپ کو اپنے ضلع خوشاب کا بتاتا ہوں. ہماری عوام، ہم لوگ، ہمارے کارکن باہر نکلے ایک پرامن احتجاج کے لیے تاکہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے، ان کو ناحق قید کرنے کے خلاف آواز بلند کی جا سکے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ ریکارڈ پہ ہے اسپیکر صاحب کے خوشاب میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، پرامن احتجاج تھا، کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. مگر اس کے باوجود ہمیں ناحق ایک زبردست قسم کے ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا، ریاستی ظلم کا، ریاستی تشدد کا اور ریاستی ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا. ہم پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ایسے مقدمات جن کا نہ سر تھا نہ پیر. ہمارے لیے ہمارے ضلع میں انٹری ممنوع قرار کر دی گئی، ہمارے گھروں کو سیل کر دیا گیا، کاروبار بند کر دیے گئے، بچے اسکول نہ جا سکے. بلکہ میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ اور ہماری فیملیز جو لاہور میں تھی انہیں نقل مکانی کرنی پڑی. ان حالات میں ہمیں ان ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی جو کبھی ہوئے ہی نہیں تھے 9 مئی کو، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں الیکشن ایک ہمارے لیے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ بنا دیا گیا. پہلے میں الیکٹ ہو کے سیوان میں آیا 17 جولائی 2022 کو. تب جب ہمارا الیکشن ہوا تو اس الیکشن کے لیے میں اور میرے بڑے بھائی ملک عمر اسلم امان جو MNA تھے وہاں سے، ہم نے 3 مہینے رات دن کیمپین کی. ہماری پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا، عمران خان صاحب نے آ کے وہاں جلسے کیے، اور ہمارے جو پارٹی کے بڑے لیڈر تھے علی محمد خان صاحب، مراد سعید، قاسم سوری، اس کے علاوہ شہریار آفریدی، کمل شوزب، سب نے مل کے زور لگایا اور میں ایک بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا. لیکن اب ان الیکشنوں میں ہمیں فارم لینے کا بھی حصول مشکل کر دیا گیا تھا، ہمارا داخلہ ممنوع کر دیا گیا اپنے حلقے میں. اس کے باوجود ہم آخری 2 دن جو ہے، میں اور میرا بڑا بھائی جو وہاں سے MNA الیکٹ ہوئے، ہم لوگوں کو 2 دن ملے اپنے حلقے میں جانے کے لیے. رگوں میں، غالب نے جیسے کہا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا. ہم نے بھی یہی سمجھا کہ ہماری چاہے جان بھی چلی جائے ہم تحریک انصاف کے لیے جائیں گے. اور آخری 2 دن جو ہم گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خوشاب کا ہم چوری چھپے وہاں پہنچے ریلی کے لیے تو پورے شہر امڑ آئے. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے عمران خان کے نمائندوں کے لیے، جن کی 1 سال سے حاضری بھی نہ تھی. اور اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پہ یہ سارے ظلم و ستم کیے گئے، یہ ظلم توڑے گئے. لیکن اس کے بعد ایک دن آیا 8 فروری 2024 کا. 8 فروری 2024 کو عوام کو بہت ڈرایا گیا. اس سے پہلے عوام پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا، ان پہ تشدد کیے گئے، ان کو جیل میں رکھا گیا، پابند سلاسل رکھا گیا، ہم لوگوں کی انٹری ممنوع کر دی گئی. لیکن اس کے باوجود عوام نے، میرا خیال میں وہ شعر اس پہ صادر آتا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں. 8 فروری کو عوام نکلی، عوام خوشاب سے نکلی، عوام سرگودا ڈویژن سے نکلی، عوام پورے پنجاب سے نکلی اور پاکستان سے نکلی، اور انہوں نے عمران خان کے نمائندوں کو ڈھونڈ کر ان کے انتخابی نظام جو ایک انتہائی مشکل بنا دیے گئے تھے. میں ایک دیہاتی علاقے سے الیکٹ ہو کر آیا ہوں، آئرن سٹینڈ جیسا انتخابی نشان اوپر سے آرڈر آیا کہ مجھے دیا جائے، اس پہ انہوں نے ایسے نشانات کو ڈھونڈ کے موریں ثبت کی اور عمران خان کے نمائندوں کو کامیاب کر کے ایوان میں بھیجا. اگر فارم 47 والا شب خون 9 تاریخ کو نہ مارا جاتا تو یقین مانے کہ 2/3 اکثریت سے عمران خان کی حکومت وفاق میں بھی آتی اور پنجاب میں بھی آتی. اور یہ ابھی بھی ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن ہم اس کا حصول ضرور ممکن کریں گے. میرے سے بڑے بھائی جو وہاں سے سٹنگ وائنڈ اپ کریں سر، وائنڈ اپ کریں. جی میں صرف 2 منٹ لوں گا آپ کے اسپیکر صاحب. میرے سے بڑے بھائی وہاں سے الیکٹ ہوئے 37,000 کی لیڈ سے. ہمارے پاس 100% فارم 45 موجود ہیں، لیکن وہاں پر بھی ایسا ہی شب خون مارا گیا ایک ضمیر فروش RO کے ذریعے، اور عمران خان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا.
اور ایک ایسے شخص کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا جو کہ 4 لوگوں میں بول بھی نہیں سکتا اور وہ قوت گویائی سے محروم ہو جاتا ہے. ایسا بندہ کبھی بھی عوام کا لیڈر نہیں ہو سکتا. ایسا جو آپ لوگوں نے لیڈر ہم پہ مسلط کیے ہیں اور وہ عوام کے چنے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ لیڈر ہمیشہ عوام چنتی ہے. جو مسلط کیا جائے وہ عذاب تھا، اور یہ جو فارم 47 کا عذاب ہے آج بہت شکریہ جی، قوم اس سے بھگت بہت رہی. شکریہ جی. بس آخری 30 سیکنڈ جی، ملک صاحب آخری 30 سیکنڈ. جی میں 1 منٹ صرف 1 منٹ لوں گا. آپ جب تک یہ انصاف یہاں پہ نہیں ہوگا، آج ایچسن کالج کے باہر سارا لاہور اکٹھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. نیپولین بوناپارٹ کی ایک سینگ ہے، لیڈر از اے ڈیلر ان ہوپ. لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک امید ہوتی ہے. عوام نے 8 تاریخ کو عمران خان کی شکل میں ایک امید دیکھی تھی، ایسی امید کہ جو غربت سے انہیں نکالے گی، ایسی امید جو ناانصافی دور کرے گی، ایسی امید جو ان کے بچوں کا مستقبل بہتر کرے گی. آپ لوگوں نے اس پہ وہ امید ان سے چھین لی ہے، اور یہ اگر امید چلی جائے تو پھر تباہی آتی ہے. اور اس ملک میں میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. عمران خان ملک صاحب بہت شکریہ، اور آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ جی. محترم جناب شیر علی خان صاحب. سر ہو گیا نا آپ کا جملہ کمپلیٹ؟ آپ کی بڑی تفصیلاً آپ نے بحث کی ہے سر. محمود چودھری صاحب، سارے لوگوں کو جن کو ناحق رکھا ہوا ہے، یاسمین راشد کو پابند سلاسل، انہیں نکالا جائے. اور آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر اس کو آدمی نہ جانے گا چاہے ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. آپ لوگوں کو بھی خوف خدا ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. محترم جناب شیر علی خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے بجٹ پہ بات کرنے کا موقع دیا. میں سب سے پہلے تو چیف منسٹر صاحبہ اور وزیر خزانہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ ان مشکل مالی حالات میں بھی ایک متوازن بجٹ پنجاب کو دیا گیا ہے. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اپنے علاقے کی مشکلات وزیر خزانہ صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کچھ دنوں سے اسپیشل اکنامک زون کا یہاں پر خبروں میں بہت تذکرہ ہو رہا ہے. مولانا شہباز صاحب تشریف رکھیں نا پلیز. اس اسپیشل اکنامک زون کا جو سی پیک کے ویسٹرن روٹ کے ساتھ فتح جنگ تحصیل میں بنانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی یہ اسپیشل اکنامک زون کا ادھر ایک دفعہ اس کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ 22,000 ایکڑ رقبے کے اوپر یہ اسپیشل اکنامک زون بنے گا. میری گزارش یہ ہوگی کہ اس علاقے میں جہاں پر یہ پرپوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے اور وہاں پر 30 دیہات اور تقریباً 1 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوں گے جن کو وہ علاقہ اور زمین چھوڑنی پڑے گی. اور ہمارے علاقے کی بلکہ ہمارے ضلع کی سب سے اچھی زرعی زمین جو ہے اس کو منتخب کیا گیا ہے اس اکنامک زون کے لیے. حالانکہ اس جگہ سے 20 منٹ کے مسافت پہ حکومت پنجاب کا 1,40,000 ایکڑ 1,40,000 کنال رقبہ جو غیر ممکن ہے وہ پڑا ہے. اور اس کے اوپر ہمارا پرپوزل تھا جب میاں شہباز شریف صاحب وہاں تشریف لائے تھے کہ وہاں پر اسپیشل اکنامک زون بنایا جائے. تو میری گزارش ہوگی کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے اور اس اکنامک زون کو فردر اپ نارتھ لے جایا جائے. اور میں یہاں پر یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں پر بجٹ کے اندر باقی تمام چیزوں کے لیے ہم نے رقم مختص بھی کی ہے اور ان کا احاطہ بھی کیا ہے،
यहाँ पर मैं गुजारिश करूँगा कि हमारा पोटोहार का जो इलाका है उसके अंदर पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है, और मैं खुद एक बारानी ज़िम्मेदार होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्मॉल डैम्स के ऊपर आप खसूसी तवज्जो दें, और हमारे इलाके में और पूरे पिंडी डिवीज़न के अंदर जो अच्छी साइट्स हैं उसके ऊपर हमें स्मॉल डैम्स तामीर करने चाहिए। ज़राअत के हवाले से मैं सिर्फ बिल्कुल मुख्तसर करूँगा। ज़राअत के हवाले से यहाँ पर एग्री मॉल्स का जिक्र है हमारे बजट के अंदर, तो मैं गुजारिश करूँगा कि ज़िम्मेदार को उस एग्री मॉल के अंदर खरीदारी करने के काबिल भी बनाया जाए, और उसके लिए हमें चाहिए कि या तो हमारे इनपुट्स सस्ते किए जाएं, और अगर सब्सिडी नहीं दी जा सकती तो फिर मेरी गुजारिश होगी कि मार्केट रेट पे हमारे से गंदम खरीदी जाए और मिल्स को सब्सिडी पे वो दी जाए, न कि मिल मालिकान को सब्सिडी दी जाए। चाहिए तो ये कि ज़िम्मेदार जो मेहनत करता है उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, और उसका एक ही तरीका है कि उसकी पैदावार जो है वो पूरी कीमत पे खरीदी जाए। मैं सर यहाँ पर इस बात का भी जिक्र करूँगा कि बहुत तनकीद होती है कि पाकिस्तान के अंदर 2013 से 18 के दरमियान जो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए वो बहुत महंगे लगाए गए, और उसकी वजह से आज बिजली महंगी है। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की उस टीम का हिस्सा था, और मेरी निगरानी में पंजाब के अंदर जितने पावर प्रोजेक्ट्स लगे, मैं इस चीज़ की ज़रूर वजाहत करना चाहूँगा कि ये बिजली इस वजह से महंगी नहीं है कि ये पावर प्रोजेक्ट्स महंगे लगे, बल्कि हमने दुनिया के 3 पावर प्रोजेक्ट्स पंजाब के अंदर लगाए जो दुनिया के सबसे एफिशिएंट प्लांट्स हैं, और आज वाइंड अप करें सर। आज भी हम ये दावे सर, मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा ये बात क्लियर करने के लिए। बिजली हमारी महंगी इसलिए है कि आप जब 100 रुपए की बिजली प्रोड्यूस करते हैं और उसको फरोख्त करते हैं तो हमारी रिकवरी 60 रुपए होती है, और उसके अंदर जिसको ये लाइन लॉस कहते हैं उसके अंदर चोरी भी शामिल है। उसको अगर कर्टेल कर सकें, और ये जो बाकी सूबे हमारे हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के लोग जो बिजली का बिल नहीं देते, उसका खमियाजा पंजाब में भुगतना पड़ता है। और मेरी दरख्वास्त होगी कि हमें ये बिजली की बिल्स की रिकवरी जो है ये सूबों के हवाले कर देनी चाहिए। इसी सूरत में आप बिजली का ये जो महंगी बिजली है इसको सस्ता कर सकेंगे। मैं आखिर में सर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें ज़राअत के ऊपर जितनी भी एम्फेसिस करें वो कम है। हमें जिस तरह मुझसे पहले भी फाजिल मेंबरान ने कहा कि पंजाब फूड बास्केट है पूरे पाकिस्तान का, अगर हम ज़राअत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी मईशत बेहतर होगी। बहुत जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया जी। मोहतरमा जरनाब तारिक शाही साहिबा।